نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعة من المال، تو وہ بولے یعنی بنی اسرائیل بولے اسے ہم پر بادشاہی کیوں کر ہوگی اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی ہے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، نبی نے فرمایا کہ اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ یہ آیت پچھلی آیت کی تفصیل ہے۔ وہاں اجمالاً فرمایا گیا تھا کہ جب ان پر یعنی بنی اسرائیل پر جہاد فرض ہوا تو سوا تھوڑوں کے باقی سب منہ پھیر گئے۔ اب اس کی تفصیل ہو رہی ہے کہ جہاد کیسے فرض ہوا اور ان پر بادشاہ کون مقرر ہوا اور وہ کیوں بزدل ہو گئے۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ ان اسرائیلیوں نے جہاد سے منہ پھیرا۔ اب منہ پھیرنے کی بڑی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ اس کا باعث یہ ہوا کہ بنی اسرائیل نے پہلے ہی معاملے میں اپنے نبی کی مخالفت کی اور مقرر کردہ بادشاہ کو نظر حقارت سے دیکھا۔ ربانی انتخاب کی حقارت دراصل رب کی اہانت ہے، اور یہی تمام ناکامیوں کی جڑ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بادشاہ بنی اسرائیل پر مقرر کیا اور انہوں نے اس بادشاہ کی توہین کی، تو در حقیقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتخاب کی توہین ہے، اور باری تبارک و تعالیٰ کے انتخاب کی اہانت اور توہین یہ ناکامیوں کی جڑ ہوتی ہے۔ آج جو ہمارے اوپر ہر محاذ پر ناکامیاں نامرادیاں منڈلا رہی ہیں، اس کی واحد وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہترین نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا اور ہمیں حکم دیا کہ ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی کو گزاریں۔ ہم نے اس انتخاب اور ربانی فیصلے کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیا اور اس سے روگردانی کر لی۔ آج ہم دنیا اور ما فیہا کے اندر نامراد اور بے مقصد اور بے حیثیت بن کر رہ گئے ہیں۔ ذکر یہ چل رہا تھا کہ بنی اسرائیل کے چوٹی کے لوگ اپنے نبی حضرت شمویل علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اور دشمن نے جو ہماری اولاد کو قید کر لیا ہے، ہمارے شہروں پر قبضہ کر لیا ہے، ہم ان کو آزاد کرائیں۔ بنی اسرائیل کے جواب میں حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے کہ تم اس کے ساتھ جالوت سے جنگ کرو۔ بنی اسرائیل نے بجائے اطاعت کے کج بحثی شروع کر دی اور طالوت کی سلطنت پر دو اعتراض کر ڈالے۔ ایک یہ کہ طالوت جو ہے وہ شاہی خاندان سے نہیں ہے، کیونکہ شاہی خاندان تو یہودا ابن یعقوب کی اولاد ہے، لہذا ہمیں سلطنت ملنا چاہیے، ہم بادشاہ ہونا چاہیے۔
دوسرے یہ کہ طالوت کے پاس مالی گنجائش بھی نہیں ہے، وہ ہم سب میں زیادہ غریب ہیں اور بغیر مال کے سلطنت چل نہیں سکتی۔ نیز جب ان میں خاندانی اور مالی شرافت نہیں ہے تو رعایا پر ان کا وقار قائم نہیں ہو سکتا، جو کہ بادشاہ کے لیے بڑی ضروری چیز ہے۔ ان دونوں اعتراضوں پر حضرت شمویل علیہ السلام نے جواباً فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، طالوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطنت کے لیے منتخب کر لیا ہے، پھر تمہاری عیب جوئی بیکار ہے، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ حکومت کے لیے علم اور جسمانی طاقت ضروری ہے، اور طالوت تم سب سے علم میں بھی بڑھ کر ہیں اور طاقت میں بھی زیادہ ہیں، لہذا سلطنت کے لیے وہی موضوع ہیں۔ معلوم ہوا کہ حکومت و سلطنت کے لیے علم بہت ضروری ہے اور جسمانی قوت کی بھی ضرورت ہے، لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی تعلیمی لیاقت کو بڑھائیں، علم سے غفلت اختیار نہ کریں اور اپنی صحت کی بھی حفاظت کریں۔ حضرت شمویل نے فرمایا کہ رہا تمہارا دوسرا یہ اعتراض کہ وہ شاہی خاندان سے نہیں ہے، یہ محض بیکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مالک الملک ہے، جس خاندان کو چاہے وہ سلطنت عطا کرتے، دینے والا اللہ رب العزت ہے، پابندی لگانے والے تم کون ہو؟ اور تمہارا دوسرا اعتراض کہ یہ غریب ہیں، یہ بھی لغو اور بیکار ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان واسع ہے، اسے فقیر کو مالدار بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور وہی علیم بھی ہے، لائق اور نالائق کو خوب جانتا ہے کہ کون سلطنت کے لائق ہے اور کون شاہت کے لائق نہیں ہے۔ لہذا بے چونو چرا اے بنی اسرائیل ان کی سلطنت کو قبول کر لو۔ اور یہ بات یاد رہنا چاہیے کہ جس طریقے سے بنی اسرائیل نے طالوت کی سلطنت کا اس لیے انکار کیا کہ وہ شاہی خاندان یعنی یہودا کی اولاد سے نہیں ہیں، اسی طریقے سے بنی اسرائیل نے جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اس لیے انکار کیا کہ حضور علیہ السلام خاندان نبوت یعنی اسرائیل سے نہیں ہیں بلکہ بنی اسماعیل سے ہیں۔ بنی اسرائیل جو تھے وہ سلطنت و نبوت کو خاندانوں سے مخصوص مانتے تھے۔ ایسے ہی آج بھی بعض لوگ حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی خلافت کا اس لیے انکار کرتے ہیں کہ آپ خاندان خلافت سے نہیں ہیں، یعنی بنی ہاشم سے آپ کا تعلق نہیں ہے۔ نبوت و سلطنت اور خلافت کو خاندانوں سے مخصوص ماننے کی یہ بیماری آج کی نہیں بلکہ بڑی پرانی ہے۔ ہمارے یہاں خلافت قریش سے خاص ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الخلافت فی القریش، مگر اسلامی سلطنت کسی جماعت یا کسی خاندان سے خاص نہیں ہے، وہ کسی بھی جماعت میں سلطنت ہو سکتی ہے اور کسی خاندان میں بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر گامزن فرمائے کہ جس تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا اور ہمارے لیے بہترین اسوہ پیارے آقا علیہ السلام کی ذات گرامی کو منتخب کیا ہے، ہم اس انتخاب کے اوپر پورے طریقے سے ایمان لائیں اور پورے طریقے سے قائم رہیں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت دونوں مقامات کے اوپر عزت و وقار عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کا دوسرا حصہ اگلے درس میں سماعت فرمائیں گے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو سبسکرائب کریں تاکہ دین کی معلومات آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔